اور اس وقت جو اوورال چاند کی منزل چل رہی ہوگی نا، چاند جس منزل میں ہوگا ہمارے یہاں تو دن کا وقت، مگر کہیں نہ کہیں چاند کی منزل جو ہے صرفہ سواد رے فے ہے وہ چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور قمر اور مشتری کی جب پازیٹیو کنجنکشن یا تثلیث ہوتی ہے، بہت سارا معاملہ دنیا میں کائنات میں خیر و برکت والا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا پہ آ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک اور انفارمیٹیو ہے. ایک تو ہم دعا کی قبولیت پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو اپریل کا مہینہ آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں کون سا ٹائم ایسا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے ہم اس بات پہ جانیں گے بھی. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری پرابلم ہے قرضے پیسوں سے ریلیٹڈ، کسی نے باہر جانا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے کسی کے لیے، لیکن اس کو وقت نہیں پتہ ہوتا، وہ ٹائم، وہ ساتھ نہیں پتہ ہوتی. آج وہ جانیں گے کہ اپریل کے مہینے میں کون سی وہ ساتھ بن رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. جی ڈاکٹر صاحب، دعا کی قبولیت کا ٹائم اپریل کے مہینے میں کون سا بن رہا ہے؟ اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی ابھی چل رہا ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو آپ بعد میں بھی دیکھیں، لیکن ہم یہ ریکارڈنگ ماہ رمضان میں کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹاپک اچھا ہے. اس کے اندر پہلے میں 2 منٹ کی نا کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ بعض خواتین حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبولیت دعا کا وقت تو ہر وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف اوقات بنائے ہیں دعا کی قبولیت کے، جو کہ مختلف احادیث کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ اذان جس وقت ہوتی ہے، اذان جب ختم ہوئی اس سے لے کر جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. وہ روزانہ آتا ہے 5 دفعہ دن میں. اس کے بعد پھر جو 2 خطبے ہوتے ہیں جمعے کے، جب جو خطیب پہلے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چند لمحے کے لیے بیٹھتے ہیں سوری، اور پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو ان کے بیٹھنے کا ٹائم ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو مختلف مسجد ہیں، مساجد ہیں، اس میں مختلف ٹائم ہوتا ہے. جیسے کسی جگہ 1:15 جمعہ ہو رہا ہے، کسی جگہ 1:30 ہوتا ہے، کسی جگہ 3 ہوتا ہے، تو وہ جو ٹائم ہوگا اس میں قبولیت ٹائم ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یہاں پہ نا یہ چیز واقعی آپ نے کوشچن بڑا اچھا کیا ہے. سمجھنے کی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس لمحے کو کیچ کرنا ہے جب خطیب صاحب بیٹھے خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہونے کے درمیان کا جو لمحہ ہے نا، ہم نے اس کو کیچ کرنا ہے. وہاں پہ ہمارا یہ گھڑی والا ٹائم کام نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اسی وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جمعہ ہو رہا ہوگا. وہ لمحہ کوئی برکت والا لمحہ اس طرح کا ہوتا ہے. اذان سے نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کوئی 5 منٹ کا وقفہ لے لیتا ہے، کوئی 10 منٹ کا لے لیتا ہے. ہم نے اس درمیان کے وقت کو کیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. یہ کلیئر ہے آپ کو؟ جی جی. اس کے بعد پھر جب آپ کیا اس کو کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تب آپ دعا کرتے ہیں، تب دعا کی قبولیت بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تبھی کہا جاتا ہے کہ تیمارداری کے لیے جائیں. نبی پاک کی بھی پاک احادیث ہیں کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں اور اس کو کہیں کہ آپ کے لیے وہ دعا کرے. اچھا، اس کے بعد جو اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو چیز ہے وقت جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا وقت یا برا وقت بتا کے نہیں آتا، اس کا مطلب وقت کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، جس طرح بہت سارے ایسٹرالوجرز جو ہیں ویدک ایسٹرالوجی جو کرتے ہیں یا جو ویدک ایسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں، ایون جو ویسٹرن ایسٹرالوجی بھی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ راہو کال جو ہے نا، راہو کال یعنی ایک وقت ہوتا ہے پورے دن میں 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہ کریں یہ نہ کریں. یہ سارے علوم ہیں.
ٹھیک ہے. حتمی علم جو ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے. بے شک. اور اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اگر ایک ہی ورڈ ہے اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے، پاک نام اللہ. اللہ. تو اگر صفاتی نام سے پکارنے کا حکم ہے اپنے کاموں کے لیے، تو پھر کوئی وجہ ہوگی تو صفاتی نام بھی ہے نا. بالکل ایسے. کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 نام ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے تو ہزاروں نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی بتائے ہیں ہمیں، اور ظاہر ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز آئی. تو بات یہ ہے کہ جو وقت ہے نا اس کو بھی ہم نے انکیش کرنا ہوتا ہے. جی علم الساعات کی ہم بات کر رہے تھے. اگر ساعتیں میٹر نہ کریں تو پھر علم الساعات جو ہے وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے یونیورسل اگر ہو جائے، ایک ہی ہو جائے، پھر تو خلا بن جائے. ٹھیک ہے نا، ٹائم ہر جگہ پہ ٹائم زونز علیحدہ کیوں ہیں؟ اچھا پھر آفس جانے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، ہر چیز کا. تو پھر دعا کی قبولیت کا بھی وقت جو ہے ضرور ہے. اس پہ ڈیٹیل سے بھی کوئی ویڈیو اگر آپ چاہیں گے تو ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جو فجر کا ٹائم ہے تو اس ٹائم ظہر نہیں پڑھ سکتے ہم، ظہر کا ٹائم ہے تو بصر نہیں پڑھ سکتے. ٹائم کی اہمیت ہے، ٹائم فریم میں نا. اچھا اللہ میاں نے بھی بنایا ہوا ٹائم. دعا تو خیر آپ کسی جگہ پہ بھی کریں، اللہ سنتا ہے. مگر یہ اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جی سر. کہ مون ان ورگو ہوگا 20 اپریل 2024 کو. اپنی پوزیشن چینج کرے گا، ورگو میں جائے گا دوپہر کے پاکستانی حساب سے دوپہر کے 1:34 پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن جو ہے یہ چینج کرے گا. اور اس وقت جو اوور آل چاند کی منزل چل رہی ہوگی نا، چاند جس منزل میں ہوگا ہمارے ہاں تو دن کا وقت، مگر کہیں نہ کہیں چاند کی منزل جو ہے صرفہ سواد رے فے ہے وہ چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی دن 20 اپریل کو قمر اور مشتری کا پوزیٹیو کنجنکشن ہے، تسلیس اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ہو رہی ہے. وہ ہو رہی ہے دوپہر کو تقریباً 3:00 پہ 3:13 پہ جو ہے وہ. اور قمر اور مشتری کی جب پوزیٹیو کنجنکشن یا تسلیس ہوتی ہے، بہت سارا معاملہ دنیا میں کائنات میں خیر و برکت والا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ پوری دنیا پہ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس لیے اس دن آپ اپنا جو ٹائم سمجھ لیجئے 1:34 دوپہر سے لے کے شام کے 7:16 تک کا جو ٹائم ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ٹھیک ہے. 20 اپریل کو 20 اپریل سن 2024. ٹھیک ہے. اچھا اب اس دوران آپ نے کرنا کیا ہے کہ، اور اس دن اسلامی تاریخ ہوگی غالباً 11 شوال ہوگی اس دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو شب قدر بھی آئے گی اور لیلۃ القدر جو ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے. مگر یہ ہے کہ جس وقت رمضان ہم سے علیحدہ ہوگا یا ہم رمضان سے جدا ہوں گے تو پھر شوال کا مہینہ آئے گا، اس میں یہ ٹائم ہے. اچھا پھر فلک صاحب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں حاجت کے. ٹھیک ہے. 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، وہ آپ کی استعداد ہے اس دوران. اور یعنی کوشش آپ یہ کریں کہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ سورہ قمر اور سورہ بروج کی ایک ایک مرتبہ تلاوت کریں، اول و آخر، اور دونوں کی کرنی ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جب سورہ قمر پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، سورہ بروج پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں. پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھا، سورہ قمر کی تلاوت کی، سورہ بروج کی، پھر دعا کی. دعا کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نوافل پڑھیں حاجت کے. ٹھیک ہے. 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 8 10 12 14 جتنے آپ نے پڑھنے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خیر والے معاملات کرے گا. خاص طور پہ وہ افراد جو چاہ رہے ہیں نا اپنا گھر، کاروبار کے ایشوز ہیں، روپے پیسے کے ایشوز ہیں، تو ہماری زندگی کے مسائل ہیں. بچوں کی صحت کا ہے، بچوں کی شادیوں کا ہے، بچیوں کی شادیوں کا ہے. کوئی بھی دعا کوئی بھی جائز ہے تو ہاں وہ جائز ہے، اس میں مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی مطلب اگر مالک کی مرضی ہے نا تو یہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو متبرک وقت ہوتے ہیں نا، مبارک وقت جو ہوتے ہیں، اس کے اندر قدرت ایکسٹرا مہربان ہو رہی ہوتی ہے تو
سیاروں کی اچھی نظر آپس میں قائم ہو رہی ہوتی ہے نا، ہوں، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس طرح کے سوالات بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، میں نے تو بہت دعائیں مانگی میری قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزنز کیا، مطلب اگر یہ سوال آپ سے ہو تو کیا اس کا بتائیں گے؟ اس کی نا بیسک دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم دعا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوں، دعاؤں سے اگر ہونا ہوتا تو کشمیر آزاد ہو جاتا، فلسطین کے مسئلے حل ہو جاتے، روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کے اوپر نہ ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اللہ کی پاک قدرت اپنا وقت لیتی ہے۔ 5 نسلیں فرعون کی گزری، 6ٹھی نسل نے سزا پائی، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اور موقع دیتا گیا، نہیں پلٹے اللہ کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تقدیر جو لکھی گئی وہ ایسے ہی ہے، یہ میں خیر اس چیز میرا ریزرویشنز ہیں، میں دعا پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ فرق صاحب کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہم بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر نہیں سمجھا ہوتا، وہ دعا ہمیں کہیں آگے جا کے فائدہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے یعنی دنیا میں کئی دفعہ اس کا ایک حصہ مل جاتا ہے، اور باقی کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان وہاں پہ جا کے یہ کہے گا کہ دعائیں جس وقت نیکیوں کی شکل میں ہمیں ملیں یا ملیں گی، یا جب وہاں پہ ملتی ہیں انسان کہتا ہے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، قبول نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے آگے کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ وہی جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں نا وہ کئی بار ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے وہ اعمال، میرے وہ کام جن کی وجہ سے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو پا رہی، یا اللہ تو ان اعمال کی مجھے معافی دے دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ہاں دعا مانگو، میرے سے مانگو، تم 10 دفعہ مانگو، 20 ہر دفعہ وقت مانگو، مانگیں، ہاں، ہر وقت مانگیں۔ اللہ پاک کی ذات ایسی خوبصورت پاک ذات ہے بے شک، کہ جو عطا بھی کرتی ہے اور تانا نہیں دیتی، تانا نہیں دیتی، ٹھیک بالکل۔ ہے۔ اور اللہ پاک کی پاک ذات ہوا ہے کہ اگر ناراض بھی ہو تو رزق کا ہوں، دروازہ نہیں بند کرتی، رزق دے دیتی ہے، کھانا پینا نہیں بند کرتی۔ نہیں بند کرتی، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا مانگتے ہیں، ان کو وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آگے جا کر مانگی اس نے اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کا ایک یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، مجھے وہ چیز مل گئی، لیکن تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، آگے جا کے وہ چیز ویسی نہیں رہتی یا وہ نکل جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے، تو اس میں کیا کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ تو پھر اگر وہ صحیح نہیں تھی تو دعا سے پہلے کیوں ملی؟ دعا سے پہلے یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے کیوں مل گئی ہمیں اللہ کی دعا؟ مرضی ہے، ہم بہت ساری حکمتیں اس کی نہیں جان پاتے، ممکن ہے ہم نے صحیح شکر نہ ادا کیا ہو، ممکن ہے ہم نے کوئی عمل ایسا کر دیا ہو جس سے وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی دے کے آزماتا بھی ہے، آزماتا ہے، بالکل ایسے بڑی ہی۔ یہ تو کلیئر چیز ہے نا، یہ بات ہے۔ کیا بات ہے، 20 اپریل پاکستانی 1:30 بجے۔ اب یہ لوگوں کے مائنڈ میں ٹائم کا بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے، اس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اپنے حساب سے 5 گھنٹے پلس کر لیں یا مائنس کر لیں، مائنس کر لیں، وہ جو بھی جس کنٹری سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ گریگورین ٹائم جو آتا ہے جی ایم ٹی، جس کو گرین وچ مین ٹائم بھی بولا جاتا ہے، وہ اس کے حساب سے جو ملکوں میں دیکھا جائے گا اس کے حساب سے پاکستانی حساب سے اپنا ٹائم جو ہے 1:30 جب پاکستان میں بجیں گے، آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے، جو بھی آپ کا ٹائم بنتا ہے، رات کا، دن کا۔ ڈاکٹر صاحب کی جگہ سے کچھ سوالات بھی ہیں لوگوں کے جو ہم نے وظائف پہ کیے تھے۔ اچھا جی، ایک رخسانہ بشیر صاحبہ کہہ رہی ہیں پلیز جاب کے لیے بتا دیں۔ میں ان کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی آئی ہوئی ہے 5 مئی 1984 فرائیڈے۔ رخسانہ اختر نام ہے ان کا۔ ان کو پڑھنا چاہیے یا اللہ ہو یا رافع ہو، یا اللہ یا رافع۔ ہاں ان کو ٹھیک ہے، چاہیے یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ 1100 مرتبہ اس کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے، کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا نام عاشق علی شاہ ہے، میرا لکی نمبر اور بروج کون سا ہے؟ اب یہ وظائف کا چینل ہے، اس کے اوپر ہم لیکن آپ اسٹرالوجر بھی تو ہیں نا، کا انٹرو میں ہاں نے بتا بالکل، دیا لکی لوگوں کو نمبر پتہ بتائیں لگے۔ گے؟ نام عاشق علی شاہ ہے، لکی نمبر اور بروج کا، بروج تو ان کا ایریز ہے نا نام ہاں سے۔ جی، لکی ان نمبر کا نمبر بنے گا جی 9۔
9 نمبر از یور لکی نمبر. رحمان علی 22/5/1992 اپنے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا ان کا بھی چینل ہے. رحمان علی صاحب ہاں کا. ہاں اچھا 22/5/92. چلیں بند کریں اس کو تو. بس لاسٹ میں ہی ہے. اچھا اچھا جی کیا. رحمان علی 22/5/92 ڈیٹ آف برتھ ہے. اچھا جی کیا. اپنے والے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہے آگے. اچھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹھیک کرے معاملات. ویسے ٹورس کا سال تو ہے یہ. اچھا کیپریکون اور ایکویریس کی کیسی مطلب جوڑی رہتی ہے اگر دیکھیں تو. ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک پائسز ہے. والوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب. فائسز والوں کے حالات اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ سال کے مڈ سے. ٹھیک ہے. 13 جون انشاءاللہ 1985 ڈیٹ آف برتھ ہے. صبا نام ہے. عداد بھی بتا دیں آؤٹ آف کنٹری مطلب جانے کی کوشش 13 کریے. جون 13 جون 1985. 13 جون 1985. اچھا ان کا ویسے ہونا تو چاہیے باہر. ان کو تو آلریڈی باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کوشچن تو بہت زیادہ ہیں جی لیکن انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں بھی اس میں لوگوں کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دیں گے. باقی انشاءاللہ. ناظرین دعا ضرور کیجیے گا میرے لیے, ڈاکٹر محمد علی صاحب کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک سوال ہمیں ضرور لکھ کے دیں. باقی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظائف کے ساتھ اور ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو انفارمیشن ملے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.